الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو جگری دوست۔ تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں حق کا جو تمہارے پاس آیا۔ انہوں نے نکالا اپنے گھروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تمہیں بھی، محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی کے لیے، اور پھر تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا تم میں سے تو وہ بھٹک گیا راہ راست سے۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہارے طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، ہرگز نہ نفع پہنچائیں گے یہ تمہیں تمہارے رشتہ دار اور نہ یہ تمہاری اولاد۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، جب انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے کہ ہم بیزار ہیں ان معبودوں سے جن کو تم پوجتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ تعالیٰ پر۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مشتنا ہے کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے، اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نفع کا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف ہی رجوع کیا ہے، اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت نمونہ ہے اس لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کا امیدوار ہے، اور جو روگردانی کرے تو بے شک بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ پچھلے فرمان میں مومنین کو ہدایت دی گئی کہ قیامت کا خوف ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ تمہیں روز محشر میں جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جس کی بنا پر تمہارا ٹھکانہ جہنم یا جنت ہوگا۔ اس لیے یہ حساب تیار کرو کہ تم نے اس دن کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ تمہارے اعمال قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ ہدایت کتنی عظیم اور بے مثال ہے آخرت تک کے لیے۔ اس کے مطابق چل کر تم جنت کے وارث ہو سکتے ہو، جو عظیم الشان جگہ ہے جس کا اندازہ دنیا میں لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ مراد ہر عقل مند کی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، تمہارے وجود کو بنانے والا، شکل بنانے والا، امن دیتا ہے، سلامتی دینے والا، نگہبان، بڑا غالب، زبردست حکمت والا، وحدہ لا شریک، کوئی اس کے ساتھ اور معبود نہیں۔ اس کی اطاعت میں نجات ہے، اور وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ساری ہدایت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں، شیطان اور نفس امارہ سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کے فرمان میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ یہ کبھی تمہاری اچھائی نہیں چاہیں گے بلکہ تمہاری تکلیف کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ اگر ان کا ہاتھ پہنچے تو یہ تم کو بہت زیادہ تکلیف دیں گے۔ تمہارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ تم دیکھ لو اپنے دادا حضرت ابراہیم کا عمل اور آپ سے آپ کے ملنے والوں کا عمل۔ آپ نے کفار کو اعلانیہ کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا اور کوئی تعلق نہیں رہا، اس میں کوئی رشتہ کا بچاؤ نہیں، ہمارا رشتہ اور تعلق صرف ان سے ہے جو ہمارے مالک خالق و وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے صرف اپنے باپ سے کہا کہ میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا، مگر میرا اس پر کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس پر کسی کا زور نہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کرنے کے بعد یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب،
ہم کو کفار کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس عمل میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ سب خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ سارا فرمان الہی جو مومنین کے لیے ہدایت ہے اس وقت نازل ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کی تیاری فرما رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول تھا کہ اپنے سفر کے ارادہ کو ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ ایک سارا نامی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں آئی اور کہاں سے آئی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں بنی عبد المطلب کی کنیز تھی، بھوکی مفلس ہونے کی وجہ سے مکہ سے آئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ مسلمان ہو کر آئی ہو؟ کہا نہیں۔ پھر اسے ضرورت کی چیز دے کر رخصت کیا۔ ایک صحابی خاطب بن ابی ملتنہ نے جاتے وقت اس کو ایک خط اور 10 دینار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور آپ کے ساتھ چند اور صحابی حضرت زبیر اور حضرت مقداد بھیجے اور فرمایا کہ ایک عورت سانڈنی پر سوار مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی ہے، جاؤ اس کے پیچھے اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ چھین کر لاؤ، اگر نہ دے تو گردن مار دو۔ وہ عورت تمہیں روضۃ الخاخ کے پاس ملے گی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باقی صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس عورت کو وہیں پر پایا۔ جب حضرت علی اس تک پہنچے تو اس کو کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ دو۔ اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا خط میرے حوالے کر دو یا گردن آگے کر دو۔ عورت ڈر گئی اور اس نے خط نکال کر حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ خط خاطب بن ابی بلتعہ کا تھا، مشرکین مکہ کے نام، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، میرے بال بچوں کا خیال رکھنا۔ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ خاطب بن ابی کو بلایا تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ خط اس ڈر سے لکھا کہ مشرکین مکہ میں میرا کوئی مددگار نہیں، وہ میرے بچوں کو تکلیف دیں گے، شاید اس خط کی وجہ سے شرما کر میرے بچوں کو نہ چھیڑیں۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دی جائے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ غزوہ بدر میں شامل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اور اسے معاف فرمایا۔ سارے فرمان میں ایمان اس عمل کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں سے تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والوں کے ساتھ علانیہ مخالفت ہو، اور اس ایمان کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی ہے، اور یہ غلامی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی دولت ہماری مقصود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔